الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي ولد الآدم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. جنگ بدر کی اسٹڈی جب ہم شروع کر چکے ہیں، اس پہ ایک لیکچر یعنی پچھلا لیکچر جو تھا اسی موضوع کے اوپر تھا، تو اس میں کئی متفرق مضامین آپ کے سامنے آ گئے تھے اور اسٹوری کو مختلف اینگل سے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے میں اس وقت کیسی تیاریاں چل رہی تھیں، کیسے واقعات رونما ہوئے اور پھر اس حساب سے جو ہے وہ کس طریقے سے فیصلہ لیا گیا. اسی طرح مکے کے اندر یعنی ابو سفیان کا قافلہ جو لوٹ رہا تھا، تو ابو سفیان کے قافلے نے جو قاصد آگے بھیجا مکے میں، اور مکے والوں کا اس کے نتیجے میں کیا رسپانس ہوا، اس کی چھوٹی سی جھلکی آپ کے سامنے آ گئی تھی. تو انشاءاللہ تعالی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اسی پہ بلڈ کریں گے آج چیزوں کو آن دا ٹاپ آف واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ٹل ناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اور صحابہ کرام کے ساتھ جو دو کنسلٹنسی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلی وہ جو ابو سفیان کے کا جو قافلہ آ رہا تھا، یعنی ابو سفیان کی قیادت میں جو قریش کا قافلہ آ رہا تھا، اس اس قافلے کی انفارمیشن ملنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ لیا. پھر یہ کہ جب معلوم چلا کہ ممکن ہے کہ قریش کے اس قافلے سے بھی مقابلہ ہو جائے جو اس قافلے کے تحفظ کے لیے آ رہا ہے، تو پھر ایک دوسرا مشورہ ہوا ہے اور اس مشورے کی بھی تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے آ گئی تھی. تو یہ دو مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ لیجیے کہ صحابہ کرام کا دستہ جو ہے مدینے سے روانہ ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی تصویر اور آپ کے سامنے آئے گی اور پھر ہم جو ہے وہ مکے میں واپس چلیں گے اور وہاں کی کیفیات کو اسٹڈی کریں گے بیفور ایکچوئل بیٹل، ہے نا؟ تو جیسا کہ اگر آپ سیرت کو ریگولرلی پڑھیں گے تو ایک کانکرنٹ تھیم آپ سیرت کے اندر دیکھیں گے کہ جب بھی صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو اکثر جو نوجوان بچے ہوا کرتے تھے نا، وہ بھی جوش میں جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے. اور ایسے بچے جو ابھی پورے طور پہ جوان نہیں ہوئے ہوتے تھے، وہ بھی بڑوں کے ساتھ مطابقت اور ان کے ساتھ ہم آہنگی اور ایمانی جذبہ اور جوش ان کے اندر بھی ہوتا تھا. اس کے نتیجے میں وہ بھی جو ہے ان جنگوں میں شمولیت چاہتے تھے. تو ایسا ہمیشہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اوقات جو ہیں وہ یعنی جب کاروان، یعنی آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ مدینے سے باہر نکل کے، یعنی مدینے سے قافلہ نکلتا تھا اور مدینے سے کچھ میل جا کے ایک پڑاؤ ڈالتے تھے اور پھر وہاں سے وہاں دوبارہ قافلے کا ری اسسمنٹ ہوتا تھا. آپ بہت ساری چیزوں کی پریپریشن دیکھتے تھے کوئی چھوٹ تو نہیں کیا، دیکھتے تھے کوئی ضروری چیز ایسی تو نہیں مس آؤٹ ہو گئی جو واپس ہمیں مدینے سے چاہیے ہوگی. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ جانچ پڑتال کرتے تھے جب آپ مدینے سے تھوڑا سا باہر جا کے پڑاؤ ڈالتے تھے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس سیکنڈ پڑاؤ میں چھپ چھپا کے کچھ بچے آ جاتے تھے ساتھ میں، ہے نا، تاکہ وہ یعنی جنگ میں شامل ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ 15 سال سے بڑے نوجوانوں کو ہی شامل ہونے کی اجازت دیتے تھے، اس سے کم عمر کے لڑکوں کو اجازت نہیں دیتے تھے. تو ان کو واپس کر دیتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جنگوں میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ یعنی جب یہ قافلہ جو ہے وہ آگے مدینے کے آگے بڑھتا ہے اور وہاں پھر جب پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تو کچھ بچے جو چھپ کے پہنچے تھے، کچھ لڑکے جو چھپ کے پہنچے تھے، ان کو پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. تو اس جنگ میں بھی ایسا ہوا کہ دو بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ گئے تھے اور دونوں کی عمر جو ہے تقریباً 14 سال تھی. ان میں سے ایک کا نام حضرت برا ابن عازب ہے نا، بہت مشہور صحابی ہیں. یعنی آپ حدیث وغیرہ پڑھیں گے تو کئی احادیث ان سے مرویات آپ کو ملیں گی. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ. اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی عمر بھی اس وقت 14 سال تھی. اور یہ ظاہر ہے کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. اور یعنی کہ جو اسلامی علوم پھیلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کا ایک بہت سگنیفیکنٹ پورشن عبداللہ ابن عمر کے تھرو پھیلا ہے. اور عبداللہ ابن عمر نے بہت زیادہ احادیث کثرت سے روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت کثرت سے اگلی جنریشن میں منتقل کیا ہے. اور احادیث کی کے روایت میں جو ٹاپ چھ یعنی سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے 6 صحابی ہیں،
ان میں سے عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، ہے نا؟ یعنی سب سے زیادہ تو سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد جو ہیں حضرت انس بن مالک بھی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اور ابو سعید خدری بھی ہیں، اور کچھ اور صحابہ ہیں۔ تو ان حضرات نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کی ہے۔ پھر احادیث کی سب سے زیادہ پرانی کتابوں میں سے سب سے مشہور اور سب سے زیادہ امت کے اندر قبولیت جس کتاب کو حاصل رہی وہ موطا امام مالک ہے نا، امام مالک کی موطا ہے۔ اس یعنی موطا امام مالک کی اکثر روایتوں کا دار و مدار جو ہے عبداللہ ابن عمر کے اوپر ہے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، عنہما جو ہیں، وہ حدیث میں مدار کی حیثیت رکھتے ہیں، حدیث میں پلر کی حیثیت رکھتے ہیں نا۔ اور پھر صحابہ کرام میں یہ مقولہ مشہور تھا ان کے بارے میں، یعنی یعنی جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو سنت کی اتباع میں انتہائی شدت اختیار کرتے تھے، یعنی کسی صورت میں بھی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ شدید تھی کہ یہ ان چیزوں کا بھی اتباع کرتے تھے جو اتباع کی جس میں ضرورت نہیں ہوتی تھی، یا جس میں اتباع مقصود نہیں ہوتا ہے، یعنی شریعت کے اندر ویسی چیزوں میں اتباع مقصود نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اکثر ان کو دیکھا جاتا تھا کہ مدینے میں جب یہ گزر رہے ہیں تو ایک مقام پہ سے جھک کے گزرتے تھے، تو ان کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے تابعین ان سے پوچھا کرتے تھے، یعنی بہت بعد کے زمانے کی بات، بڑھاپے میں، تو پوچھا کرتے تھے کہ آپ اس جگہ سے گزرتے ہیں تو جھک کے کیوں گزرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیڑ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرتے تھے تو سر جھکا کے گزرتے تھے اس پیڑ کی ٹہنی سے بچنے کے لیے۔ تو اب وہ پیڑ نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی مجھ سے چھوٹ جائے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس مقام سے میں گزروں اور میرا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اوپر ہو کے گزرے، یعنی جب جس مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر گزارا تھا اس سے نیچے جھک کے میں گزروں۔ تو اس درجے جو ہے وہ شدت کے ساتھ، یعنی یہ وہ سنت تھی جس پہ عمل کرنا نہ ضروری تھا نہ شریعت کے مقصد میں سے تھا، یعنی ایک تو ضرورت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سر جھکا کے گزرے تھے، لیکن ان معاملات میں بھی انتہائی شدت کے ساتھ جو ہے سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ ان کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے، اور کسی بھی جلیل القدر صحابی کا ذکر آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ان کا ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ ہیں، تو اس جنگ میں ان کی عمر جو ہے وہ 14 سال تھی، اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ان کی عمر بھی 14 سال تھی۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں پہنچ جاتے ہیں قافلے کے ساتھ، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے کا ارادہ کیا، تو دونوں حضرات نے بہت اصرار کیا کہ آپ جو ہے ہمیں پرمیشن دے دیجئے، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کے بعد، اور چونکہ عبداللہ بن عمر جو ہیں حضرت عمر کے بیٹے تھے تو اپنی عمر سے بڑے لگتے تھے، یعنی اپنی ایج سے زیادہ مضبوط لگتے تھے، یعنی 14 سال کے تھے لیکن ایسا لگتا تھا 18-20 سال کے نوجوان ہے نا۔ تو اس وجہ سے بھی ان کی مضبوطی کے پیش نظر بھی، اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ہمت اور شجاعت اور بہادری انہیرٹ کی ہوگی، تو اس وجہ سے بھی ان کی پرسنالٹی کو دھیان رکھتے ہوئے پھر عبداللہ ابن عمر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اس جنگ کے اندر۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی اس چھوٹے سے انسیڈنٹ سے کہ صحابہ کرام میں یعنی بیسک کنٹراسٹ ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی اور صحابہ کرام کی سوسائٹی میں، کہ صحابہ کرام میں جو نوجوان ہوتے تھے نا، صحابہ کرام کی سوسائٹی میں جو نوجوان ہوتے تھے وہ 13-14 سال کی عمر میں ہی اتنے میچور ہوتے تھے کہ ان کو یعنی 15 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہم زمانے میں جنگ کا تو خیر چھوڑ دیجیے، تصور ہی نہیں ہے، یعنی ہم لوگ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے، لیکن کسی بڑے کام میں بھی جو ہے ہمارے یہاں کسی بھی سیریس کام میں 25 سال سے کم عمر کے انسان کو وہ کام اسائن نہیں کیا جاتا ہے، کیوں کہ اس کو بچہ سمجھا جاتا ہے، اور بالکل صحیح سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو میچورٹی کی ایج ہے نا وہ بہت زیادہ اوپر ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مطلب پہلے زمانے میں جو لوگ یعنی عرب وغیرہ کے آپ دیکھتے ہیں تو 15 سال میں جتنے میچور ہوتے تھے شاید ہم 24-25 سال میں بھی اتنے میچور نہیں ہوتے۔ میں فزیکل میچورٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مینٹل میچورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ فزیکل میچورٹی اور پیبرٹی وغیرہ تو انوائرمنٹل فیکٹرز اور بہت ساری اور چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور کلائمیٹ ٹو کلائمیٹ چینج ہو جاتی ہے اس کی ایج، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مینٹل میچورٹی بھی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے یہاں بہت بعد میں جا کے آتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب یعنی کہ ہمارے یہاں یوتھ یا نوجوان کو ہر وقت یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم چھوٹے بچے ہو، تم کچھ نہیں ہو، تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ سرٹین کیسز میں دیٹ از ٹرو، بیکاز یہ ایک سرکولر چیز ہے نا، اگر ایک نوجوان کو بار بار یہ کہا جائے گا کہ تم بچے ہو، عقل مند نہیں ہو، بیوقوف ہو، تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کا انٹلیکٹ لیول بھی ڈاؤن ہوگا نا، تو پھر جب وہ بات کہے گا تو پھر وہ اس کی بات بھی ویسی ہی بچکانی ہی ہوگی۔ تو یہ سرکولر
یعنی ایک وشس سرکل ہے کہ اگر نوجوانوں کو ان کی اہمیت سے کم آنکا جائے ہمیشہ، تو پھر ان کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور ان کی اہمیت سے زیادہ ان کو ذمہ داری دے دی جائے تو ظاہر ہے پھر اس سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام کی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں جلدی میچور ہوتے تھے، جلدی جوان ہوتے تھے، اور جلدی جو ہے ذمہ داریوں کو اٹھانا سیکھتے تھے۔ تو ان کے یہاں یہ تصور نہیں تھا کہ 13 سال سے 20 سال تک انسان ٹینیجر ہوتا ہے اور انتہائی بیوقوفانہ حرکت جو کرنے کا اس کو پاس لائسنس ہوتا ہے نا۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیوقوف اور سب سے زیادہ جو ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں گے 10 سال کے بچے کو، تو وہ اس کے اندر اتنا سینس ہوتا ہے کہ ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ماں باپ کی باتیں مان لینی چاہیے، اور اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان، اس کا سینس ہوتا ہے۔ لیکن اگر 16 سال کے لڑکے کو دیکھیں آپ، یا 18 سال کے بچے کو دیکھیں، تو اس کا وہ سینس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اس کے اندر وہ سینس پھر 23 24 سال کا جب ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر آتا ہے۔ لیکن یہ جو بیچ کا فیز ہوتا ہے اس میں انسان اپنے آپ کو، یعنی ہر قسم کی بیوقوفی کو ٹین ایج کے نام پہ جو ہے کرتا ہے، اور اس کا لائسنس اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں مینٹل میچورٹی بہت دیر سے آتی ہے نا۔ تو اس سے پھر جس سوسائٹی میں یوتھ کو اتنا ڈی مورلائز کیا جائے، اس کو بالکل بچہ سمجھا جائے، اس سوسائٹی کے یوتھ پھر ایسی حرکت کریں گے، ہے نا، ایسی بچکانی حرکت کریں گے۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے، جہاں اس میں بڑوں کی غلطی بھی ہے کہ وہ، یعنی کہ بچوں کو جوان جلدی نہیں ہونے دے رہے ہیں، میچور نہیں ہونے دے رہے ہیں، ان کو ساتھ عزت کا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ وہیں پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے 23 سال کے بھی ہو جا رہے ہیں، لیکن ان کی حرکت وہی ہے 14 سال کے لڑکوں جیسی۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ دونوں طرف جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ یوتھ کی اپنی اہمیت تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی یوتھ کو ہی ساری ذمہ داریاں دے دی جائیں، اور بڑے لوگوں کی وزڈم اور حکمت اور ان کی عقل مندی اور ان کا تجربہ انتہائی اہم ہے، اس کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یوتھ کو، یعنی ایک 17 18 سال کے لڑکے کو ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل 10 سال کا ہے اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دونوں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک لڑکے کے اندر اور بچے کے اندر میچورٹی بھی جلدی آتی ہے، احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ سمجھدار بھی جلدی ہوگا، ہے نا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ مین چائلڈ رہے گا وہ ہمیشہ، ہے نا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جیسی اہم چیز، یعنی جس میں انسان، جنگ اتنی اہم ہوتی ہے کہ ایک انسان صرف اپنے بھروسے نہیں لڑ رہا ہوتا، بلکہ اس کے رائٹ جو فائٹر ہوتا ہے اس پہ بھی بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیفٹ جو فائٹر ہوتا ہے اس پہ بھی بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر صحابہ کرام ایک 15 15 16 16 سال کے لڑکوں کو اپنے ارد گرد رکھ کے جنگ لڑ سکتے تھے، تو گویا کہ وہ ان کی صلاحیت پہ اور ان کی قوت پہ بھروسہ کرتے تھے، ہے نا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر ایک یوتھ کی خاص اہمیت ہوتی ہے، نوجوان نسل کی خاص اہمیت ہوتی ہے نا۔ ان کے اندر احساس ذمہ داری کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے کامیاب فنکشننگ کے لیے، ہے نا، ہر اعتبار سے۔ صرف یہ معاملہ جنگ کا نہیں ہے، بلکہ ہر سنجیدہ امر کا ہے نا۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی، آگے چلتے ہیں۔ تو جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ تو کل تعداد جو ہے تقریباً 310 پلس سم تھنگ تھی، بعض روایتوں میں 313، بعض میں 314، اس طرح سے گنتیاں آئی ہیں۔ اکثر روایتیں 313 بیان کرتی ہیں، اور یعنی ہم مان سکتے ہیں کہ 313 سم تھنگ جو ہے صحابہ کرام کی تعداد تھی جنگ بدر کے اندر۔ اچھا، یہ جو تعداد ہے نا 310 پلس سم تھنگ، اس کا کچھ نہ کچھ سگنیفیکنس ضرور ہے اسلام میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی احادیث میں بہت مختلف چیزوں کے لیے یہ تعداد بیان کی گئی، جیسے سورہ بقرہ میں جو جنگ کا ذکر ہے، تالوت ورسز جالوت، یعنی جس میں حضرت تالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جالوت سے جنگ کی تھی، تو اس میں بھی جو ہے حضرت تالوت کے ساتھ جو فائنل لوگ بچے تھے جنہوں نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا بالآخر، ان کی تعداد بھی 310 پلس سم تھنگ تھی۔ اسی طریقے سے جو روایتیں آتی ہیں حضرت امام مہدی رحمہ اللہ، جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے خاندان سے ہوں گے، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دین کا غلبہ کرے گا۔ تو ان پہ بھی، ان کے ہاتھوں پہ بھی بیعت کرنے والے سب سے پہلے جن کی تعداد جو ہے بعض روایتوں کے اندر آئی ہے وہ 310 پلس سم تھنگ ہی ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں آئی ہیں جس میں 310 پلس سم تھنگ کی تعداد کی کچھ اہمیت سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو بس یہ ایک سائیڈ پوائنٹ تھا جو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ کچھ اور پوائنٹس ہیں، چلتے ہیں سمجھتے ہیں۔
اچھا، یہ بھی نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو ہے ٹوٹل کیملز کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 70 پلس سم تھنگ تھی، ہے نا، 70 پلس سم تھنگ کیملز تھے، اور 2 گھوڑے تھے ٹوٹل، اور صحابہ کرام کی تعداد 310 پلس سم تھنگ تھی، تو اپروکسیمیٹلی 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ ایک کیمل پہ ہوا کرتے تھے۔ جی، تو اور ایک اونٹ کے اوپر 3 سے 4 لوگ ہوتے تھے، اور باری باری سے وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، یعنی مثال کے طور پہ ایک اونٹ ہے جس پہ 3 لوگوں کی باری ہے، تو پہلے شخص بیٹھے گا، وہ لیٹ سپوز 2 گھنٹے ٹریول کرے گا اس پہ بیٹھ کے، باقی 2 حضرات جو ہیں وہ اونٹ کے ساتھ پیدل پیدل چلیں گے، کیونکہ اونٹ کو بھی اوور لوڈ نہیں کرنا، اگر جانور ہی تھک جائے گا تو انسان ٹریول نہیں کر پائے گا، تو بہت وائزلی چیزوں کو یوز کرنا ہوتا ہے، ریسورسز کو، تو پھر دوسرا شخص، پھر وہ پہلا شخص اتر جائے گا، دوسرا پھر اگلے 2 گھنٹے ٹریول کرے گا اونٹ کے اوپر بیٹھ کے، اور باقی دونوں جو ہیں چلیں گے، پھر تیسرا اس طریقے سے، تو 3 شخص جو ہیں عام طور پہ، یا کسی کسی اونٹ پہ 4 شخص جو ہیں وہ ہوتے تھے ٹریول کرنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریسورسز کی کتنی قلت ہے اس جنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک اونٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہما بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ نہ صرف صحابہ کرام کے سردار تھے، بلکہ پوری نسل انسانیت کی ہی نہیں بلکہ اللہ کی بنائی تمام مخلوقات کے سردار ہیں، اس کے باوجود، اور آپ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ اس سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کر چکے ہیں، آپ معراج وغیرہ کا سفر کر کے آ چکے ہیں، آپ عرش پہ باری تعالیٰ سے ملاقات کر کے آ چکے ہیں، ہے نا، یعنی ہر وہ فضیلت جس کا امکان بھی ہے مخلوق کے لیے، یعنی ہر وہ فضیلت جس تک پہنچنا مخلوق کے لیے ممکن ہے، وہ تمام فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں جمع تھی، اس کے باوجود آپ چاہتے تو آپ ایک نہیں، یعنی آپ اگر یہ کہہ دیتے، بلکہ صحابہ کرام تو ظاہر ہے یہ چیز چاہتے ہی تھے کہ آپ اونٹ پہ پورا کا پورا سفر کریں آخر تک، اور تمام صحابہ آپ کے ساتھ پیدل چلیں، تو اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا، اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام اس کو بخوشی کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی یعنی اسپیشل پریویلیج نہیں لیا، یعنی آپ بھی اسی اونٹ پہ ڈسٹریبیوٹڈ وے میں بیٹھتے اور اترتے رہے، تو آپ کے ساتھ جو اونٹ پہ 2 ساتھی تھے وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں، آگے ان کا ذکر آئے گا، یہ وہی ہیں جن سے خطا ہو گئی تھی جنگ بنو قریظہ کے زمانے میں، آگے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو بنو قریظہ کا جو محاصرہ ہوا تھا، تو اس میں ان سے خطا ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں جب ان کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مسجد نبوی کے ستون میں باندھ لیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آ کے مجھے نہیں کھولیں گے، میں اس میں سے نہیں ہٹوں گا، لہٰذا انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا، صرف وہ فرض نماز کے لیے ان کو کھولا جاتا، وہ فرض نماز ادا کرتے اور پھر اپنے آپ کو جو ہے باندھ دیتے سزا کے طور پہ، تو ان کی سٹوری آگے تفصیل سے آئے گی تو پھر ہم ان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہ بہت بلند صحابی ہیں، اور بہت فضیلت کے حامل ہیں، اور ان کی کافی تعریف آئی ہے احادیث کے اندر، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ہر کوئی جانتا ہے، یعنی ان کے انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر بھی ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں پہلے ہم بتا چکے ہیں، تو اب ان دونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو حضرت علی اور ابو لبابہ دونوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی باری چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم پورا راستہ جو ہے بدر تک پیدل ہی جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھیں، بہرحال ان دونوں نے یہ پیشکش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے پہلے کہ جواب کو ہم سمجھیں، ایک پوائنٹ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک تو یہ کہ عدل کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ آپ کا یہ حق تھا کہ آپ بیٹھ کے جائیں، ایک یعنی کماندار جو ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف جو ہوتا ہے، ایک قائد جو ہوتا ہے، وہ صرف ملٹری قائد نہیں تھے نا، ہر اعتبار سے قائد تھے، تو اس کا تو پورا حق ہے نا کہ وہ کچھ اسپیشل پریویلیج رکھے، کیونکہ اس کے اوپر پریشر زیادہ ہے، اس کو زیادہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں، اس کو زیادہ چیزیں جو ہیں ڈیزائن کرنی ہیں، ہے نا، اس کے اوپر ہی از دا گریٹسٹ اسٹیک ہولڈر آف دس وار، ہے نا، ہی ہیز لاٹ آف، مطلب ان کے کندھوں پہ جو رسپانسبلٹی ہے اس کا تصور بھی صحابہ کے لیے ممکن نہیں تھا، یعنی کسی دوسری مخلوق کے لیے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور کندھے پہ جو بار ہے اس کا تصور بھی کر سکے، تو ان کا حق تھا نا کہ ان کو کچھ اسپیشل پریویلیج دیا جائے، تو آپ یعنی ایک تو یہ تھا، لیکن اس میں بھی آپ عدل کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا معاملہ رکھ رہے ہیں،
تو یہ آپ کا احسان ہے لوگوں کے اوپر۔ اب اس بات کو کہنے کا ایک طریقہ تھا نا، آپ ڈرائی انداز میں بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں نہیں، عدل بالکل رہے گا، تم بھی بیٹھو گے یا میں بھی بیٹھوں گا، اس میں کوئی، میں آگے کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہوں۔ لیکن اور یعنی جو لوگ عدل کرتے ہیں وہ پھر بسا اوقات ڈرائی انداز میں اپنے عدل کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پیشکش رکھی گئی تو آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ریجیکٹ کرنا بھی ایک کا بھی ایک حسن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، نہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو اور نہ میں اجر کا کم مشتاق ہوں، یعنی نائدر یو آر اسٹرانگر دین می کہ میں بیٹھوں اور تم لوگ پیدل چلو، ہے نا، نور آئی ایم ان لیس نیڈ آف دی ریوارڈ آف اللہ، ہے نا۔ تو دونوں کنڈیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے میں بھی پیدل چلوں گا اور تم بھی پیدل چلو گے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت خوبصورت رپلائی تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام اجر کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، ہے نا۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت جو ہے تقریباً 53 ایئرس ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب وغیرہ کی عمر 22-23 سال ہے نا۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی عمر مجھے نہیں پتہ چل سکی، میں نے دیکھا کتابوں میں کہ اس وقت ان کی عمر کیا تھی، لیکن تقریباً جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی عمر بھی 35 to 40 کے بیچ میں۔ تو ان تینوں میں سب سے سینئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم مجھ سے مضبوط نہیں ہو زیادہ، ہے نا، کہ تم زیادہ پیدل چلو، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے اجر کا تم سے کم مشتاق نہیں ہوں، ہے نا، یا کم ضرورت مند نہیں ہوں اللہ کے اجر کا، یعنی مجھے بھی اللہ کے اجر کی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ سے ثواب کی امید ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ثواب چاہتا ہوں، لہٰذا میں بھی اسی وجہ سے پیدل چل رہا ہوں، ہے نا۔ تو یہ جواب سن کے ظاہر ہے کہ پھر کوئی اس جواب کے مقابلے میں کوئی حجت نہیں کر سکتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں اجر کی ضرورت مجھے ہے، مجھے اللہ کے ثواب کی ضرورت ہے، میں اس لیے پیدل چل رہا ہوں۔ تو یہ بھی بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اچھا، اس میں ایک سائیکولوجیکل بینیفٹ بھی ہے کہ یعنی وین یو سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکنگ اس تپتے ریگستان میں، آپ کو پیدل چلتے ہوئے اتنی شدت گرمی اور پیاس کی شدت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پیدل چلتا ہوا دیکھیں گے، یو کین ناٹ کمپلین obviously، بہت ساری ڈیفیکلٹیز آپ کو ہو رہی ہیں ڈیورنگ دی بیٹل اینڈ ڈیورنگ دا ٹریول، بٹ وین یو سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ ہی از رسول اللہ، تو سائیکولوجیکلی انسان پہ مطلب تھوڑی ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کر رہے ہیں تو میرے پاس کیا حق ہے کہ میں کمپلین کروں۔ تو ایک سائیکولوجیکلی بھی جو فوج کا مورائل ہے وہ اپ ہو جاتا ہے جب اس کا لیڈر جو ہے نا خود وہ تمام پریشانیاں اٹھاتا ہے جو فوج کا ایک عام سپاہی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو ہے فوج کے عام ہمت افزائی اور عام طور پہ ان کے مورائل کو بڑھانے کے لیے بھی تھا، اور پھر یہ کہ ہر انسان جو ہے پھر اپنی مشقت کو خوشی سے پھر جھیلے، ہے نا، پھر اس مشقت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکالیف وغیرہ اٹھایا کرتے تھے، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ ہر اعتبار سے پرفیکٹ تھے، آپ جانتے تھے کہ کس موقع پہ کیا ایکشن لینا، اور ظاہر ہے آپ ثواب اور اللہ تعالیٰ سے اجر کے بھی امیدوار رہتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اکیلے شخص سے جن کی جنت گارنٹیڈ تھی اس موقع پہ کم سے کم، لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے چھوٹے چھوٹے اجر کے لیے اور بڑے بڑے اجر کے لیے بھی طالب رہتے تھے، ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتے تھے، ہے نا۔ یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا ایک اسپیکٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اب ہم ادھر تھوڑا سا اہل مکہ کی تصویر کشی کرتے ہیں آپ کے سامنے، ہوپ فلی ساری باتیں ابھی تک کلیئر ہو رہی ہیں۔ تو جیسا میں نے بتایا تھا کہ قریش کے پاس جب ابو سفیان کا قاصد پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے جس طریقے سے اناؤنس کیا، قریش جو ہیں وہ بوکھلا جاتے ہیں اور وہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ سب کے سب تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ غیظ یعنی غصے کی عالم میں اور جاہلی جذبے کے تحت وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، کفار قریش کس انداز میں جو ہیں وہ نکلتے ہیں اس کی تھوڑی سی تصویر کشی۔ کفار قریش کا لشکر مکے سے اس شان سے نکلا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں، جگہ جگہ ٹھہر کر رقص و گانے اور شراب نوشی کی محفلیں جو ہے برپا کرتے جا رہے تھے۔ جو قبیلہ اور قریے یعنی گاؤں وغیرہ راستے میں ملتے تھے، ان پر اپنی طاقت و شوقت اور اپنی کثرت تعداد اور اپنے سامان وغیرہ کا روب جتاتے تھے اور ڈینگے مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلے میں کون سر اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو تھی ان کی اخلاقی پستی، یعنی یہ ان کی اخلاقی حالت تھی۔
اس پہ مزید لعنت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا۔ وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور انصاف کا علم بلند ہو، بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اکیلا گروہ جو دنیا میں حق کی، توحید کی اور انصاف کی بات کرتا ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور دنیا میں حق اور انصاف اور اللہ تعالیٰ کا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے۔ اور اس ان کے اس طرز جنگ پہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کہیں تم ان کے جیسے نہ بن جانا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حق کی نعمت سے نوازا ہے تو لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارے مقاصد جنگ بھی پاکیزہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یعنی کفار کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی شان و شوکت بڑھانا، اپنی قوت کا دنیا کے سامنے ڈنکا بجوانا اور اپنے ناموری کروانا، یہ اہل اسلام کی جنگ کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اہل اسلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور اللہ کی قوت پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ان کے جو اخلاق تھے، قریش کا جو اخلاق تھا، اس میں جو گندگیاں تھیں، اس میں جو برائیاں تھیں، اس میں جو ناچ گانا، رقص اور اس طرح شراب نوشی وغیرہ کا بازار گرم تھا، اور جیسا کہ تمام جنگوں میں ہوتا ہے، یعنی آپ ہر جنگ کی داستانیں پڑھیں تو یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل اسلام کو یہاں تنبیہ کی گئی اور صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے، قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ تمہارے اخلاق ان کے جیسے نہ ہونے پائیں اور تمہارے مقاصد جنگ ان سے بہت مختلف ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف مقصد جنگ یہ ہے کہ اللہ اور اس کی توحید قائم نہ ہونے پائے، اس کے رسول کی برتری قائم نہ ہونے پائے، انصاف اور عدل قائم نہ ہونے پائے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ پھر رقص بھی ہے، گانا بجانا بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، ظلم بھی ہے، جور بھی ہے، زبردستی بھی ہے، اپنی شان کا جھوٹی ڈینگ بھی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی برتری کا اظہار کرانا بھی مقصد ہے۔ اس کے مقابلے میں جو گروہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کا، ان کا مقصد یہ ہے کہ زمین پہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی عبادت میں ہونے والی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوئے نظام کے ذریعے عدل و انصاف قائم ہو، کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کمزور کو کمزوری کی وجہ سے انصاف ملنے سے رک نہ جائے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات دنیا کے اندر عام ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت عام ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت اگر جنگ ہوگی تو ظاہر ہے اس میں پھر یہ برائیاں نہیں ہوں گی، ہے نا؟ اس میں شراب نوشی نہیں ہوگی، اس میں اپنی قوت پہ اور طاقت پہ گھمنڈ نہیں ہوگا، اس میں اپنی طاقت اور اپنے اختیارات پہ انحصار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی قوت پہ، اللہ کے اختیار پہ، اللہ کے واحد ہونے کا یقین جو ہے کی اس جنگ میں شامل ہونے والے لوگوں کے تھاٹ پروسیس کی سینٹرالٹی ہوگی، ہے نا؟ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اس طریقے سے قریش کا لشکر نکلتا ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ چند بٹس اینڈ پیسز آف اسٹوریز ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ یعنی ہم پوری کی پوری ایک اسٹوری کے انداز میں اس کو پڑھ رہے ہیں، تو کچھ بیچ میں بٹس اینڈ پیسز والی اسٹوریز ہیں، ان کو بھی بیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تین چھوٹی چھوٹی اسٹوریز ہیں، وہ آپ کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے اسٹوری، سب سے پہلے اسٹوری آف حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ بن یمان پہلے کون ہے یہ جان لیجئے۔ آپ میں سے کچھ لوگ وہ حدیث جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض راز حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے، ہے نا؟ ان رازوں میں کیا کیا تھا؟ ان راز میں یہ تھا کہ منافقین کے نام، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ یہ حضرات جو ہیں منافق ہیں، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہر صحابی کی جزوی فضیلت ہوتی ہے، میں نے بتایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعض وہ راز نہیں معلوم تھے جو حذیفہ بن یمان کو معلوم تھے۔ عمر بن خطاب، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو وہ راز نہیں معلوم تھے بعض جو حذیفہ بن یمان کو معلوم تھے۔ ان کو رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، ہے نا؟ تو ایک تو یہ راز ان کو معلوم تھا، دوسرا یہ کہ قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں ان کی تفصیلی علم جو ہے وہ ان کو تھا، حذیفہ بن یمان کو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کتاب الفتن والاشرات وغیرہ کی جتنی روایتیں ہیں ان میں سے اکثر کا دار و مدار حذیفہ بن یمان کی روایتوں پہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو نعیم اصفہانی کی غالباً کتاب ہے، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، کتاب الفتن، جو بہت سب سے پرانی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، امام احمد سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان سے مرویات بہت زیادہ ہیں، تو یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ علم رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہے جاتے تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابھی بدر سے پہلے کا ایک انسیڈنٹ بتا رہا ہوں میں،
کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو قریش، آپ کو معلوم کہ قریش مختلف قافلے کو لوٹا کرتے تھے، تو ایک قافلے کو لوٹا تو حذیفہ بن یمان بھی اس میں اریسٹ ہو گئے تھے، ہے نا؟ قریش کے پاس اریسٹ ہو کے گئے تھے، یہ مدینہ کے تھے، ہے نا؟ ایکچوئل میں مدینہ کے نہیں تھے، لیکن بہت زمانے سے یہ مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، تو سمجھیے ایک اعتبار سے ان آر سینس مدینہ کے سٹیزن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہی واز ناٹ ایکچولی انصار، بٹ ہی واز ورچولی پارٹ آف انصار، ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، حذیفہ بن یمان مدنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی قریش کی لوٹ میں اریسٹ ہو گئے تھے، پہلے کی بات ہے، تو اس میں قریش کے قبضے میں آ گئے تھے، تو قریش وغیرہ جو ہے ان کو قتل، ان کو اور ان کے والد کو قتل کرنے والے تھے، ان کے والد بھی ان کے ساتھ تھے اریسٹڈ میں، قیدیوں میں. تو قریش میں سے ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، لیکن تمہیں ایک شرط رکھنی ہوگی، ہمارے سامنے ایک شرط ہے کہ تم محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کبھی ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حذیفہ بن یمان ظاہر ہے کہ اس وقت موت کا وقت تھا، اور انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اور ہمارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بدر کا موقع آیا جب حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا چاہ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منع کر دیا، کہا کہ نہیں، چونکہ تم نے قریش سے یہ عہد کیا تھا، حالانکہ یہ عہد ایسے موقع پہ کیا گیا تھا جب انسان نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ عہد کیا تھا نا، حذیفہ بن یمان نے تو جان بچانے کے لیے یہ عہد کیا تھا. اور یہ بدر جو ہے سب سے زیادہ اہم، یعنی اسلامی تاریخ میں اس سے اہم تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ بڑی اور اس سے زیادہ فیصلہ کن تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے نا، یعنی اس سے بڑا مرتبے والی کوئی جنگ نہیں. اس کے باوجود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ تم نے اس شرط کو قبول کر لیا تھا، تو اس شرط کے پیش نظر اب تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے ہو، ہے نا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو اتنی بڑی فضیلت کے حصول سے روک دیا اپنے شرط اور اپنے وعدے کی وجہ سے. تو یہاں سے ایک بہت اہم اصول نکل کے سامنے آتا ہے، اور اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے المسلمون علی شروطہم، المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمس آر اپون دیئر، یعنی کہ یعنی شرط کو کنڈیشن کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ٹریٹیز، ہے نا یہاں پہ، یعنی حالانکہ شرط از ناٹ ٹریٹی، بٹ یہاں پہ جس سینس میں استعمال ہوا ہے کہ مسلمس آر اپون دیئر ٹریٹیز. تو اگر کسی سے کسی بات کا عہد ہو گیا ہے، اس عہد کے سبب جو ہے آپ کسی خاص قوم سے جنگ نہیں کر سکتے، تو اس قوم سے جنگ کرنا الاؤڈ نہیں ہوگا اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے، جتنے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ شرط ہوگی. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ بہت اہم تھی جنگ، اور اس سے زیادہ اہم کسی جنگ کا تصور نہیں ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی جنگ کا تصور نہیں ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے سبب جو ہے اس جنگ کی میں شمولیت کے لیے حذیفہ بن یمان کو اور ان کے والد کو منع کر دیا. تو یہ ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ یہ کہ اسلام میں وعدے وغیرہ کی بڑی اہمیت ہے، وہ نہیں اس کے وعدہ و مشرک سے کیا جائے، اور وعدہ اس مشرک سے کیا جائے جو اسلام کا قطعی دشمن ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قریش سے وعدہ ہوا ہے نا، یہ کسی عام مشرک سے تو نہیں ہوا، کسی نیوٹرل مشرک سے تو نہیں ہوا، یہ یعنی جس کو کہتے ہیں اعداء الاسلام، یعنی اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں سے جو ہے وہ یہ شرط ہوئی تھی. اس کے باوجود عہد کی اور وعدے کی اور شروط کی اہمیت، اور اسی سے قاعدہ فقہ کے اندر نکل کے آتا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلم آر اپون دیئر ٹریٹیز اور مسلم آر اپون دیئر کنڈیشنز، ہے نا؟ جو بھی شرط ان پہ رکھی جائے گی اس کا ان کو پاس لحاظ کرنا ضروری ہے. ہاں، شرط کے ایکسیپٹنس کے وقت ہی آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے ہم اس شرط کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن اتنے پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو دین دیٹ از فائن. آفٹر دیٹ اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم یو کین بریک دا کنڈیشن. اسی طرح سے کہ وہ جو یعنی کہ لیگلی بائنڈنگ شروط جو ہوں گی، چاہے وہ مشرکوں سے کیوں نہ ہو، وہ جب تک ٹوٹیں گی نہیں کسی سبب سے، ان کے خلاف ورزی اور ان میں دھوکہ دھڑی کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اور اگر کبھی جائز ہوتا تو اس صورت میں جائز ہوتا ہے نا، جب اتنی کرٹیکل سچویشن میں جائز نہیں ہے تو کسی اور صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ لیکن پھر یعنی اس میں تفصیلات یہ ہیں، ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اگر وہ شرط توڑ دی جائے مشرکوں کی طرف سے ہی، تو پھر اب اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں. ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے اگر یہ یعنی ایک شرط ایسی قائم کی گئی جو ٹو وے شرط ہے، یعنی کہ بعض کنڈیشنز مشرکین پہ عائد ہوتی ہیں، بعض اہل اسلام پہ عائد ہوتی ہیں، اور پھر مشرکین یعنی پھر ان کی پاسداری کرنی ہے، ہمیشہ کرنی ہے جب تک کے لیے وہ اسٹیپولیٹڈ ہے، اور چاہے اس سے یعنی اس شرط کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی فضیلت ہی ہاتھ سے کیوں نہ نکل جائے. لیکن اگر وہ مشرکین کی طرف سے اس شرط کو توڑ دیا جائے تو پھر اب یہ شرط نلیفائی ہو جائیں گی. اب وہ امام وقت کو اختیار ہوگا کہ اس شرط کو رینیو کرے
اسلام کے بینیفٹ میں اگر رینیو کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہے تو نہ رینیو کرے، تو اب پھر اس شرط کی پاسداری جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی. یعنی اگر فریق ثانی کی طرف سے شرط توڑ دی جائے تو پھر اب اس کی پاسداری جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگی، ہے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، اور یہ سب سے آخر کی صورتوں میں سے ایک ہے، تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب منسوخ ہو گئی ہیں، بلکہ یہ عام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں عہد و پیمان کی پورتی کیا کرو، یعنی ان کو پورا پورا ادا کیا کرو، یعنی ان کا پورا پورا پاس رکھا کرو، ان عہد و پیمان کی کے ساتھ وفاداری کیا کرو. تو یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایون اس کے مشرکین کے ساتھ عہد ہو اس کی پاسداری کی جائے گی، اس میں خیانت نہیں کی جائے گی. لیکن ہاں، اگر یہ ٹو وے ٹریٹی ہے اور اس میں پھر فریق ثانی کی طرف سے، اوپوننٹ کی طرف سے اس کو توڑ دیا جائے، ان کنڈیشنز میں سے کسی ایک کنڈیشن کو توڑ دیا جائے جس کنڈیشن پہ ٹریٹی بنی تھی، تو پھر اب یہ ٹریٹی نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے اور اس کی پاسداری واجب نہیں رہتی ہے نا. یہ ڈیٹیل نہیں ہے، اس میں فقہ میں بہت تفصیلات ہیں. اگر آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، مثال کے طور پہ بدایت المجتہد وغیرہ اٹھائیں، بہت تفصیلات ہیں اس کی. لیکن اگر سرسری طور پہ دیکھا جائے تو تمام ٹریٹیز کی پاسداری ضروری ہے اگرچہ مشرکین سے ہو، اور ٹو دا لیٹر ان کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی فضیلت بھی چھوٹ جائے تو چھوڑنا پڑے گا. لیکن اگر فریق ثانی کی طرف سے ان کنڈیشنز میں سے کسی ایک کو توڑ دیا جائے تو اب پھر ٹریٹی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. اب یہ ٹریٹی کی پاسداری اہل اسلام پہ واجب نہیں ہوگی. اب وہ امام وقت کا اختیار ہے، چاہے تو رینیو کرے چاہے تو نہ رینیو کرے. ٹھیک ہے نا. ایک شارٹ میں تھوڑا سا میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں حذیفہ بن یمان کے کانٹیکسٹ میں. دا امپورٹینس آف شرط اینڈ وین اٹ از نلیفائڈ اینڈ وین اٹ از واجب ٹو ٹیک کیئر یا ٹو فالو دا شروط وچ ہیز بین پٹ. ٹھیک ہے نا. یہ تو شارٹ میں، یعنی اس کی بہت تفصیلات ہیں. ڈونٹ تھنک کہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں. میں نے بہت سرسری طریقے سے اس مسئلے کو بتایا ہے. فقہ کی کتابیں اگر آپ کھولیں گے تو 400 500 پیج سیاہ ہیں انہی مضامین کو کور کرتے ہوئے. تو ڈونٹ ٹیک دس ایز اے ویری لائٹ ٹاپک، یا ایسا کہ بس مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں بول دوں، ایسا نہیں ہے. یا اپنے انٹیوشن کے بیسس پہ ان چیزوں پہ فیصلہ نہ کیا کریں. لیکن ہاں، شارٹ میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ بات آ گئی. آگے چلتے ہیں. دوسری سٹوری یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے میں ایک یثرب میں ایک مشرک تھا، بہت طاقتور اور بہت مضبوط مانا جاتا تھا، پہلوان قسم کا تھا اور بہت اچھا جنگجو تھا. اس نے بھی ظاہر ہے کہ اپنی یعنی عصبیت کے تحت اور قبائلی حمیت کے تحت چاہا کہ محمد اور ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھی کی مدد کریں گے ہم، کیونکہ یہ ہمارے شہر کے شہری ہیں اور ان لوگوں کو اگر نقصان ہوگا تو یہ ہماری بدنامی ہوگی. تو یہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جنگ میں شامل ہوں اور اپنے بہادری کا جوہر آپ لوگوں کو دکھاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس کی گواہی تو نہیں دیتا، لیکن میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو کے آپ کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لا نستعین بمشرک، کہ وی ڈونٹ ٹیک ہیلپ فرام مشرک. ٹھیک ہے، وی ڈونٹ ٹیک ہیلپ فرام مشرک. ابھی سمجھیں گے اس بات کو آگے اچھے سے، ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان لا نستعین بمشرک، وی ڈونٹ ٹیک ہیلپ فرام مشرک. بہرحال صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے تھے کہ چلو اس سے تو ہماری جنگ میں فائدہ ہو جائے گا اس شخص کے شامل ہونے سے. لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا. یہاں پہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پیش نظر جو ہے جنگ کی فتح سب سے بڑا مقصد نہیں تھا، سیاسی اقتدار سب سے بڑا مقصد نہیں تھا. مقصد ان اصولوں کی پاسداری تھی جن کے بنا پہ آپ جنگ کر رہے تھے، ہے نا. تو ورنہ اگر صرف قوت کا حصول ہی مقصد ہوتا تو ہر طرح سے ٹیڑھی انگلی کر کے گھی حاصل کر سکتے تھے نا آپ ہر طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ جنگ میں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے مشرک سے مدد نہیں لیں گے یا نہیں لیتے ہیں، لیکن کیا یہ بات ایبسلیوٹ ہے یا اس اسپیسیفک کیس کے لیے تھی؟ تو جب ہم سیرت وغیرہ پہ غور کرتے ہیں اور احادیث وغیرہ پہ غور کرتے ہیں اور فقہ کی کتابیں کھنگالتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ جنرک نہیں ہے، ایبسلیوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص پس منظر میں کہی گئی تھی. وہ پس منظر یہ تھا کہ جنگ بدر پہلی چیز تو یہ کہ مدینے کے اندر جنگ نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے باہر جنگ ہو رہی تھی، ہے نا. تو اگر یہ مدینے کے اندر جنگ ہو رہی ہوتی
تو ممکن تھا کہ مشرکین سے، مدینے کے مشرکوں سے بھی مدد لی جاتی، لیکن یہ چونکہ باہر نکل کے جنگ کی جا رہی تھی تو سارٹ آف اوفینسو تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں لی. پوائنٹ نمبر ون. پوائنٹ نمبر ٹو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے، یہ قیامت تک کے لیے اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہوگی، اور اس میں شامل ہونے والے لازماً جنتی ہیں، لہٰذا اس موقع پہ اس جنگ میں کسی مشرک کا شامل ہو جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی جنت کی ضمانت نہیں لی جا سکتی نا، ظاہر ہے. جب یعنی ہر چیز کی ضمانت مشروط ہے ایمان کے ساتھ، اور ایمان ہی نہیں ہے تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہے وہ تمام فضیلتیں جو ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکتی نا انسان کی نجات کے لیے. تو اس سبب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ استعانت بالمشرکین، یعنی مشرکین سے جنگ میں مدد لینا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس تعلق سے فقہا کی کتابیں جو ہیں بہت تفصیلات ملتی ہیں، لیکن شارٹ میں اگر یہ سمجھا جائے تو چند صورتوں، چند کنڈیشنز کے ساتھ استعانت بالمشرکین جائز ہے، یعنی ٹیکنگ ہیلپ فرام مشرک اگینسٹ مشرکین، اگینسٹ ڈس بلیورس، اٹ از الاؤڈ ان سرٹین کیسز with certain conditions. conditions کیا ہیں؟ پہلی کہ اگر پہلے سے اسلام کا غلبہ ہے تو مشرکین کی مدد لینے سے اسلام کے غلبے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اگر کمی آئے گی یا اسلامی قوانین میں سے کسی کچھ قانون کے ساتھ کٹوتی کرنی پڑے گی تو مشرکین سے مدد لینا جائز نہیں ہے. یعنی اسلامی قوانین کی بالادستی میں ہی مشرکین سے مدد لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مشرکین سے مدد لینے کے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ امن ہو کہ وہ دھوکہ نہیں دیں گے، ہے نا. جیسے امام نووی وغیرہ صحیح مسلم وغیرہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مشرکین سے مدد تب لی جا سکتی ہے جب ان کی طرف سے یہ امن ہو کہ یہ لوگ جو ہیں دھوکہ نہیں دیں گے، اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ ممکن ہے، بعض کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ مشرکین کی استعانت کے نتیجے میں اسلام کے کوز کو نقصان نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ ان سے مدد لینے کے نتیجے میں جو فتح حاصل ہو تو اس فتح کے بعد جو ہے اسلامی قوانین وغیرہ کے نفاذ میں مشرکین سے لی گئی مدد جو ہے وہ بیریئر بن جائے، ہے نا. تو حقیقی اعتبار سے اسلام کے غلبے میں کسی چیز میں اگر کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس صورت میں مشرکین سے مدد نہیں لی جا سکتی. ہاں، اسلام اگر مغلوب ہے، مسلمان بالکل مغلوب ہیں، تو ان صورتوں میں یہ کنڈیشنز ویلڈ نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی اسلام غالب نہیں ہے. تو مسلمان اگر مغلوب ہیں یا اہل اسلام اگر مغلوب ہیں تو وہ بعض مشرکین سے مدد لے کر بعض مشرکین کے اوپر فتح یابی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ پہلے جو اسلام کی جتنی بھی بالادستی تھی، جس حد تک بھی تھی، یا جس حد تک بھی اہل اسلام کی کا ڈومیننس تھا، وہ اس استعانت کے بعد کم نہ ہو جائے کم سے کم، ہے نا. اور اس استعانت کا کلی اعتبار سے اہل اسلام کو فائدہ ہی ہو تبھی، ہے نا. تو پھر اس کی بہت تفصیلات ہیں فقہ کتابوں میں، یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، لیکن شارٹ میں نے بتا دیا کہ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان لا نستعین بمشرک، کہ وی ڈونٹ ٹیک ہیلپ فرام مشرکین، اٹس ناٹ این ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ، اٹس جسٹ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ اسپیسیفک ٹو سرٹین کنڈیشن اینڈ اسپیسیفک ٹو جنگ بدر آلسو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بھی کئی جنگیں ہیں جس میں مشرکین سے مدد لی گئی ہے، اور اسلامی تاریخ میں بہت دفعہ مشرکین سے اور اہل کفر سے مدد لی گئی ہے سیاسی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ دس از ناٹ این ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تیسری اسٹوری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تیسری اسٹوری کے لیے آج ٹائم نہیں ہے، کیونکہ تیسری اسٹوری تھوڑی سی طویل ہے اور پھر آگے کی اسی پہ کنٹینیو کرنا ہے. یعنی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نے ایک بہترین خواب دیکھا مکے کے اندر، اور وہ مکے میں تھیں اس زمانے میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. اس خواب کو ذکر کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. وہ تھوڑی سی طویل اسٹوری ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے مکے سے جو قافلہ نکلتا ہے اور مکے میں جو اس خواب کے نتیجے میں جو اثرات پڑتے ہیں اور لوگوں کے ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ بھی بیان کریں گے. اور پھر ادھر صحابہ کرام کا جو دستہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ہے، یہ بدر میں کس طرح پہنچتا ہے اور پھر وہاں کیا صورتحال پیش آتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام مضامین جو ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بیٹل آف بدر یعنی جنگ بدر کنٹینیو رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 7 لیکچر کم سے کم جو ہے وہ اس کو کور کرنے میں جائیں گے. تو یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں کہیں گئیں اس میں اگر کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو صحیح باتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر دلوں میں اس کو جما دے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
والحمد للہ رب العالمین۔